الحمدللہ پیر صاحب نے جو بیان کیا ہے دل بڑا خوش ہوا ہے۔ میں اردو میں اس لیے کہ ہمارے پشتون بھائی اردو کو بھی سمجھتے ہیں اور ہمارے سرائکی بھی سمجھتے ہیں، تو میں برکت کے لیے اور اپنا حصہ ملانے کے لیے کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان کا کلمۃ الطیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیب ہے۔ اس کی پہلی جز اس میں توحید کا بیان ہے، اور اس کلمے کی دوسری جز اس میں محمد الرسول اللہ حضور کی رسالت عامہ کا بیان ہے، اور اقرار کرنا اور دل سے ماننا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ توحید کے ساتھ رسالت کا عقیدہ یہ صحیح ہونا چاہیے، اور توحید بھی وہ جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، وہ توحید، اس توحید کو توحید رحمانی کہتے ہیں۔ یہ توحید رحمانی ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی، صحابہ کرام نے سیکھی۔ جب کفار نے راستہ روکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے، اور حدیبیہ کے مقام میں کفار نے راستہ روکا۔ کفار آئے، انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام آپ کے وضو کے قطرات حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے اتنی بھیڑ اور ازدحام کر رہے تھے کہ وہ دیکھ کے یہ کہتے ہیں، دیکھنے والا کہتا ہے کہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دفن منہ سے نکالا تو صحابہ کرام نے ہاتھوں پر لیا اور اس کو چہرے پر اور سینے پر ملایا، ملا اور برکت حاصل کی۔ جب وہ واپس جاتا ہے تو ان کو کہتا ہے کہ ایسی قوم پر تم غالب نہیں آ سکتے۔ جس قوم کا ادب یہ ہے، اپنے رسول کا ادب اس طرح کر رہے ہیں، اس قوم پر تم کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ انہوں نے اپنی قوم کے پاس تعریف کی، تعریف صحابہ کی، تو اس ادب کی تعریف کی۔ یہ نہیں کہ اتنا قرآن پڑھتے ہیں، یہ نہیں تھا کہ ایسے نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے روزے رکھتے ہیں، بلکہ ادب کے لحاظ سے انہوں نے جا کے وہ ادب ان لوگوں کو کہا کہ اتنا ادب کرتے ہیں کہ یہ جانیں بھی مار دیں گے اور سب مال بھی قربان کر دیں گے، لہذا ایسی قوم پر آپ غالب نہیں آ سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک دھوکہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اپنی تعلیمی اوقات میں اور جو عرصہ گزارا ہے، حق میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف ان اذہان میں ہے۔ حق ایک ہے، اور ہر ایک بندہ اپنے ذہن کے مطابق سوچ رکھتا ہے، لیکن یہ سوچ معیار نہیں ہے۔ معیار اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ، اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ تو اس کو دیکھو کہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا، اس نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی کی آواز کے اوپر تمہاری آواز بلند نہ ہو۔ آواز، جیسے بندہ مجمع میں بیٹھا ہے تو ایک بندہ بولتا ہے، دوسرا اونچی آواز سے بولتا ہے۔ ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی بارگاہ ہے جس میں یہ ادب سکھایا گیا کہ اللہ کے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو، اور اگر ہو گئی ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال سارے حبط ہو جائیں گے، ساقط ہو جائیں گے، گر جائیں گے۔
یہ ادب سکھایا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی کی ادب اور احترام کے مطابق کہا جائے تو بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ شرک ہو گیا۔ اللہ کی قدر، جیسے اللہ جل شانہ خالق اور اللہ کا رسول، اللہ کا بندہ، بل اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ عبدہ، اس کا ذکر پہلے ہے کلمۃ شہادت میں، اور رسول کا ذکر بعد میں ہے۔ عبودیت اللہ کے نبی کا ذکر پہلے۔ تو ادب یہ علیحدہ چیز ہے، اور توحید جو رب کی ہے، ایماندار آدمی اس کا عقیدہ رکھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا ادب اور تعظیم یہ نبی کے مرتبے کے مطابق، اس مرتبے کے مطابق جو اللہ پاک نے آپ کو منصب دیا ہے، احترام دیا ہے، اور اس کی تعلیم بھی حدیثوں میں موجود ہے۔ صحابہ کرام حضور کا ادب کرتے تھے اور ہمیں انہی سے تعلیم ملی ہے۔ میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں جسے شیخ اکبر، محی الدین شیخ اکبر نے ذکر فرمایا فتوحات میں۔ قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہے، اللہ پاک پوچھتا ہے کہ اے میرے بندے، اس دنیا میں تو نے کیا کیا، میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، یا اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزے رکھے، یا اللہ میں نے تیرے لیے ہی جہاد کیے، صدقات کیے، حج کیے۔ اللہ پاک فرماتا یہ تو تم نے اپنے لیے کیے، میرے لیے کیا کیا؟ بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ اگر یہ میرے لیے ہے پھر آپ کے لیے کون سا عمل ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کیا میرے بلی کے ساتھ محبت رکھی تھی؟ کیا میرے لیے میرے بلی کے دشمن کے ساتھ دشمنی رکھی تھی؟ یہ عمل ہے جو میرے لیے ہے۔ میں نے اس میں غور کیا، اس حدیث میں غور کیا، جتنے اعمال ہیں سب اعمال سے خالص عمل جو ہے وہ یہ ہے بلی کے ساتھ محبت۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو دل میں ہے، جس پر اللہ ہی آگاہ ہے اور کوئی آگاہ نہیں۔ یہ انجذاب ہے، ایک دل کا میلان ہے، ایک بلی کے ساتھ محبت اور بلی کے دشمن کے ساتھ دشمنی۔ اور حدیث پاک کہ اللہ تعالیٰ کے یہ حبیب ارشاد فرماتے ہیں الحب للہ والبغض للہ، محبت رکھو کسی سے تو صرف اللہ کے لیے، اگر بغض رکھو کسی سے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور یہ ایک چیز ہے جو خالص مومن کے دل میں ہوتی ہے، لہذا ہم اس ادب پر زور دیتے ہیں، اور بعض لوگ اس ادب کو شرک سمجھتے ہیں۔ اور میں نے اس میں بھی تدبر کیا، میرا اپنا تدبر ہے، میں نے دیکھا جو اللہ کے نبی کے اصحاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے، آج کسی پیر کے مرید اتنا ادب نہیں کر رہے۔ اس میں آگے اگر ولی کے آداب کو شرک سمجھا جائے تو پھر صحابہ کرام نے جو اللہ کے رسول کا ادب کیا وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو معلوم ہوا یہ ادب اور تعظیم ہے، شرک نہیں ہے۔ اس لیے اس سے تم اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو صاف رکھو، اللہ کی عبادت بھی کرو، ساتھ اللہ کے نبی کے حقوق کا بھی لحاظ اور پاس رکھو، تاکہ تمہارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور ایمان ہے کیا ہے؟ ایمان ایک تصدیق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق قلبی، اللہ کی توحید کی تصدیق قلبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق قلبی، ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق
یہ ایمان ہے، اور ایمان کی صحت یہ دل کا وضو ہے، دل کی طہارت ہے۔ جس کا ایمان درست پاک ہے، جس کا دل پاک ہے، اس کا سارا وجود پاک ہے، وہ نجس نہیں ہوتا، وہ پاک ہے۔ اور یہ ایسا وضو ہے جو ہر عمل کے لیے شرط ہے۔ جو ہم وضو کرتے ہیں، وضو نماز کی شرط ہے، روزے کی شرط نہیں ہے، صدقہ خیرات کی شرط نہیں ہے۔ کتنے اعمال ہیں جو وضو ان کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن ایمان کی صحت یہ دل کا وضو ہے، یہ ہر عمل کے لیے شرط ہے۔ اگر صحت عقیدہ درست ہے، ہر عمل قبول ہوگا، اگر درست ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں اتنے کلمات اکتفا کرے سوں اور حضرت صاحب کو التماس کرے سوں کہ آپ سب کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سارے حالات دے ہوتے، کیونکہ اس علاقے میں بڑے مسائل ہیں، سیلاب آ گیا اور دوسرے بھی حالات سارے بہت کمزور ہیں۔ آپ اس کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ آخر دعوانا